میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور عفو درگزر کے عظیم علمبردار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس میں جو حکمتیں، نصیحتیں، آداب اور مسائل ہیں انہیں سمجھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف۔ قرآن مجید فصیح و بلیغ زبان ہے، بہترین قصص اور گزشتہ امم کے صحیح ترین حالات بتانے والی عظیم کتاب ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اس نے اپنے معزز بندے اور رسول پر فصیح عربی زبان میں نازل فرمائی اور جو اتنی واضح اور سلیس ہے کہ ہر پاک باز، ذہین اور عقل مند آدمی اسے سمجھ سکتا ہے۔ وہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے مقدس کتاب ہے جو بڑی فصیح زبان اور واضح بیان کے ساتھ مقدس ترین فرشتے کے ذریعے مقدس ترین انسان پر مقدس ترین مقام پر مقدس ترین وقت میں نازل ہوئی۔ اگر گزشتہ اور آئندہ زمانے کے اوقات ہوں تو قرآن انہیں بہترین اور واضح ترین انداز سے بیان کرتا ہے، مختلف معاملات میں صحیح بات بیان کرتا ہے اور غلط بات کی تردید کر کے اسے غلط ثابت کر دیتا ہے۔ اگر نواحی کے مسائل ہوں تو قرآن کا پیش کردہ قانون سب سے زیادہ مبنی بر انصاف اور واضح اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرے رب کے فرمان سچائی اور انصاف میں کامل اور مکمل ہیں۔ سورہ انعام۔ کامل ترین حقیقت میں کامل ترین انصاف کا مظہر ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے، اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف۔ یعنی آپ کو وحی کے ذریعے سے جو کچھ بتایا گیا ہے آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے وحی بھیجی ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ سورہ شورا۔ اور مزید فرمایا، اسی طرح ہم نے تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے بعد سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اور ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے برا ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ یعنی جو شخص اس قرآن سے آراز کر کے دوسری کتابوں کی پیروی کرے گا اسے یہ سزا ملے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کتاب کی کسی آدمی سے ایک کتاب مل گئی، وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم لوگ بھی شریر کے بارے میں بڑا گندہ ذہنی کا شکار ہو جاؤ گے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صرف ستھری روشن شریعت لے کر آیا ہوں۔ ان اہل کتاب سے کوئی چیز نہ پوچھو ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ تمہیں صحیح بات بتائیں گے، تم اسے تسلیم نہ کرو گے، یا وہ تمہیں غلط بات بتائیں گے اور تم اسے تسلیم کر لو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرا اتباع کیے بغیر انہیں بھی چارہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے اس تحریر کا ایک ایک حرف مٹا دیا گیا۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لے آئے پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم میرے حصے کی امت ہو اور میں تمہارے حصے کا نبی ہوں۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
یا یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف۔ یعنی جس طرح اللہ نے آپ کو یہ عظیم خواب سکھایا ہے، اگر آپ اسے چھپائیں گے تو آپ کو طرح طرح کے الطاف اور رحمتوں سے نوازے گا، اور آپ کو کلام کا وہ مفہوم اور خوابوں کی وہ تعبیر سکھائے گا جو دوسرے نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر کے اپنی نعمت کی تکمیل فرما دے گا۔ یعنی آپ کی وجہ سے آل یعقوب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرما کر آپ کو بھی نبوت کی نعمت عطا فرمائے گا، جس طرح آپ کے والد یعقوب، آپ کے دادا اسحاق اور آپ کے پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی 12 کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ متعدد علماء نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے صرف حضرت یوسف نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ کے دوسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ آپ کے واقعے میں ان کا جو کردار سامنے آیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، ان پر بھی ایمان لائے۔ سورہ ال عمران۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہی افراد مراد ہیں، لیکن یہ استدلال کبھی نہیں، کیونکہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں۔ ان قبائل ہی میں سے وہ انبیاء پیدا ہوئے جن پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی رہی۔ واللہ اعلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نبی نہ ہونے کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں آپ کے کسی بھائی کا نام لے کر اسے نبی نہیں کہا گیا۔ اس سے بھی ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس ارشاد نبوی سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے، کریم شخصیت کے پڑپوتے، کریم شخصیت کے پوتے، کریم شخصیت کے بیٹے، اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے میں اخفاء سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب والد کے ساتھ بھائیوں کو بھی سنا دیا تھا، یہ ان اہل کتاب کی غلطی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے بے حد محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ابا جان سری غلطی پر ہیں، لہٰذا یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو اور کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر کسی اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ سورہ یوسف۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں موجود نشانیاں، حکمت و نصائح اور دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کے حسد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد ان سب کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بزم
و خواہش اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہمارے والد واضح غلطی پر ہے کہ ہم سب کی نسبت ان دونوں کو محبت کے معاملے میں ترجیح دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسے دور دراز جگہ پہنچا دیں جہاں سے واپس نہ آ سکیں، تاکہ والد کی محبت انہی کے لیے ہو کر رہ جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا تو ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کہنے والا شمعون تھا۔ سودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ یہودہ تھا۔ قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا بھائی یعنی روبیل روبن تھا۔ اس نے کہا اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے، یعنی کوئی آنے جانے والا مسافر اسے لے جائے گا، یعنی اگر تمہیں ضرور وہ کام کرنا ہے جو کہہ رہے ہو تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، کیونکہ یہ کام اسے قتل کرنے یا کہیں دور چھوڑ کر آنے سے آسان ہے۔ اس رائے پر اتفاق ہو گیا تو انہوں نے اپنی اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہنے لگے کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تب تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ سورہ یوسف۔ انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ کے بھائی یوسف کو بھی بھیج دیں، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل کود آئیں اور تفریح کر لیں، اور جو بات ان کے دل میں تھی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد نے فرمایا بیٹو مجھ سے تو اس کی جدائی کھڑی برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے گا۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے، یعنی اگر بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا یا ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے اس طرح غافل ہو گئے کہ خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو گیا تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، تب تو ہم مرے برابر ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے پیچھے بھیج دیا، آپ راستہ بھول گئے، کسی نے آپ کو راستہ بتایا، یہ ان لوگوں سے ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام تو آپ کو بھائیوں کے ساتھ بھی بھیجنا نہیں چاہتے تھے تو اکیلے کیسے بھیج دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو خواہ ہم سچ ہی کہیں مانیں گے نہیں، اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر کا وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ سورہ یوسف۔ وہ لوگ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی وہ لوگ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے انہوں نے یوسف سے گالی گلوچ اور زبان و عمل سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے راؤنا کہتے تھے۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور ڈول میں خود پانی بھرتا تھا۔ باہر کھڑا ہوا دوسرا آدمی رسی کے ذریعے سے ڈول کھینچ لیتا تھا۔ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت
یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا، اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی، اور انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کی تشریح دو طرح سے کی گئی ہے۔ مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف کی طرف یہ وحی کی تو بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انہیں یہ بات بتائیں گے اس وقت وہ آپ کو پہچان نہیں رہے ہوں گے۔ یہ قول ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض لے کر اسے خون آلود کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تو اپنے بھائی کی مزعومہ ہلاکت پر رو رہے تھے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے، ظلم کی شکایت کرنے والے کے نالہ و شیون سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بعض اوقات ظالم بھی رو کر دکھا دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔ عشاء کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اندھیرا چھا جانے کے بعد آئے تاکہ ان کے دھوکے پر پردہ پڑ جائے، اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر خود دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تو ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچ ہی کہتے ہوں، یعنی ہم آپ کی نظر میں قابل اعتبار بھی ہوتے تب بھی آپ ہماری اس بات پر یقین نہ کرتے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب جبکہ ہم لوگ آپ کی نظر میں مشکوک ہیں تو آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے؟ آپ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم بہت زیادہ افراد اس کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ آپ نے تب بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا تھا، لہٰذا موجودہ صورتحال میں ہمیں سچا نہ سمجھنے میں آپ واقعی معذور ہیں۔ اور وہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو بھی لگا لائے۔ یہ جھوٹ موٹ کا خون تھا کیونکہ انہوں نے ایک میمنہ لے کر ذبح کیا تھا، اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا کر یہ باور کرانا چاہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں قمیض کو پھاڑنے کا خیال نہ آیا، ان پر شک کی علامت واضح تھی، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ آپ جانتے تھے کہ وہ یوسف سے عداوت رکھتے ہیں اور اس بات پر ان سے حسد کرتے ہیں کہ والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ ان پر بچپن سے شان و عظمت کے آثار نظر آتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب وہ بہلا پھسلا کر انہیں لے گئے تو فوراً ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ انہیں والد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں، پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کرنے کے لیے روتے ہوئے آئے، اور یہ ان کی متفقہ سازش تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر کا وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے مدد مطلوب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے الزام باطل میں ان کو مار کر گھر لوٹ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی تسلی دی اور علم و حکمت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکہ پانی لانے والا بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، ذاہق قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو باتوں خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا؟ آپ بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ قافلے والوں کا سامان تجارت، پستہ، صنوبر اور
اور پستے سے ملتا جلتا ایک پھل پر مشتمل تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے، اس طرح باہر نکل آئے۔ جب اس آدمی نے آپ کو دیکھا تو بولا، میرے لیے خوشخبری ہے کہ ایک لڑکا ہے، یعنی انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کے سامان تجارت میں یہ غلام بھی شامل ہے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے بھائیوں نے کیا سازش کی ہے، اور وہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے یہ کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف ان کے سامان تجارت میں شامل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا، کیونکہ اس میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی، جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ یہ لڑکا جو مصر میں ایک قیدی غلام کی طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے سے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان کے تمام معاملات اور حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بے حد و حساب فوائد و برکات حاصل ہونے والے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ قافلے والے آپ کو لے گئے ہیں، تو وہ ان سے جا ملے اور بولے، یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے ان سے آپ کو معمولی قیمت کے عوض خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی لطف و رحمت کا اظہار اور آپ پر اس کا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند منصب کا اہل بنا کر دنیا اور آخرت کی بھلائی سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اور مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی شاہ مصر کا وزیر تھا، جو ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال کر کے آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے اس نے سلوک کریں، آپ کو مصر میں ایک ٹھکانہ مہیا کر دیا، اور آپ کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ یعنی جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کی روبہ عمل آنے کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جنہیں لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات پختہ کاری اور کامل فہم و فراست کی عمر تک پہنچنے سے پہلے واقع ہو چکے تھے۔ اس سے مراد 40 سال کی عمر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اسی عمر میں وحی نازل فرماتا ہے۔ ان سب پر درود و سلام ہو۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی صحیح لا حاصل کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا، اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور
اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ سورہ یوسف۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبہ مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر اس سے برائی کی دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی۔ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق شاہ مصر ریحان بن ولید کی بانجی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکر و حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کی آل تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ وہ سردار اتقیاء تھے جو سایہ عرش سے مشرف ہونے والے 7 قسم کے اولیاء میں سے ایک قسم میں شامل تھے، جن کے بارے میں فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، انتہائی میں اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اشک بار ہو جانے والا انسان، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے دیے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ جو اللہ کی عبادات میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، الغرض اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ وہ میرا مالک ہے، یعنی گھر کا مالک، اور تیرا خاون میرا آقا ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا، یعنی مجھ پر احسان کیا اور عزت و احترام سے رکھا۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ فرمان الہی ہے کہ وضاحت ہم نے اپنی تفسیر میں کافی تفصیل سے کر دی۔ اس موضوع پر زیادہ تر اقوال اہل کتاب سے ماخوذ ہیں، ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ہمیں جو عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور بے حیائی کے ارتکاب سے بچا لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ سورہ یوسف۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بچنے کے لیے باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے آپ کا تعاقب کیا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ اس نے بات کرنے میں پہل کی اور اسے آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ سورہ یوسف۔ اس نے آپ پر الزام لگا دیا حالانکہ قصور خود اس کا تھا، اس طرح اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ ایک قول کے مطابق گواہی دینے والا چھوٹا بچہ تھا جو ابھی گوارے میں تھا، ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کے خاوند کتفیر کا رشتہ دار تھا، ایک قول کے مطابق خود اس عورت کا رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یوسف نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی ہو اور اس نے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہو جس کے نتیجے میں کرتا آگے سے پھٹ گیا ہو، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے ہوں اور اس نے پیچھے کر کے پکڑ لیا ہو جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا ہو، اور واقعتاً ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ سورہ یوسف۔ یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، تو نے خود ہی سے ورغلانے کی کوشش کی اور خود ہی اس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ پھر اس کے خاوند نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا یوسف اب بات کو جانے دو، یعنی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ ایسے معاملات کو چھپانا ہی
مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ عورت کو حکم دیا کہ اس سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر استغفار کرے اور اپنے رب کے آگے توبہ کرے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مصر کے لوگ اگرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کی سزا دینے والا اکیلا اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اس کے خاوند نے اس سے یہ بات کہی اور اسے بعض لحاظ سے معذور سمجھا، کیونکہ وہ ایسے خوش شکل انسان کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ نے اپنی عزت کو داغ ہونے سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے۔